نحمد ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الرعد کا رکوع نمبر 2 ترجمہ اور اہم نکات کی تفسیر کریں گے۔ آیت نمبر 8، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اور رحم جس قدر سکڑتے اور جس قدر بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں مقرر حد کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صرف علم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ شکم میں مادر میں قرار پانے والے نطفہ کو اور مدت حمل میں جو چھوٹے بڑے اور اہم اور غیر اہم تغیرات اس میں رونما ہوتے ہیں، وہ ان سب کو جانتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز اس کے عین مطابق مرز وجود میں آتی ہے۔ تو جو ذات تمہیں اس وقت سے جانتی ہے جب کہ تم ایک قطرہ بھی آب تھے، تو ایک آپ قطرہ تھے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہ تھے، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، تو کیا تمہارا کوئی قول اور تمہارا کوئی ارادہ اس سے چھپا رہ سکتا ہے؟ اگر تم قبروں میں پڑے پڑے خاک بھی ہو جاؤ اور تمام ذرے جو ہیں وہ ہوا میں اڑ جائیں، تو بھی اس کے علم میں ہے، اور قیامت کے دن وہ ان سب منتشر ذروں کو اکٹھا کرے گا، پھر اس سے باز پرس ہوگی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ ہر نہا اور ہر عیاں کو جاننے والا ہے، سب سے برتر اور اعلیٰ رتبہ والا ہے۔ یعنی کہ وہ ہر، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں جو ہے محیط اور قدرت کاملہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا، چاہے وہ چھپی ہو چاہے وہ ظاہر ہو۔ چاہے تم رازداری سے سرگوشیاں کرو یا بلند آواز سے اظہار خیال کرو، خواہ رات کی تاریکی کے پردے میں تم چھپے ہوئے ہو یا دن کے اجالے میں ظاہر دکھائی دے رہے ہو، وہ تمہاری ہر بات سنتا ہے، تمہیں ہر حال میں دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 10، اور تم میں سے جو شخص آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کرے، جو رات کی تاریکی میں چھپا ہو اور جو دن کی روشنی میں چلتا پھرتا ہو، اس کے لیے سب برابر ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی علم محیط کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز، چاہے ہم سرگوشی سے بات کریں چاہے جو بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا ارادہ جو ہمارے دماغ میں پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آیت نمبر 11، اور ہر انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کر ڈالیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ اس کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب کا ارادہ فرما لیتا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ساری پچھلی 3 آیتوں کا نچوڑ آپ کہہ لیں ہے کہ اگر، یعنی شکم مادر میں قطرہ بیاب سے لے کر انسان کے کامل بننے تک جتنے تغیرات ہوئے وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے اندازے کے مطابق ہوئے، وہ سب ہمارے علم میں ہیں۔ اسی طرح جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو ہمارے خدائی پہرہ دار اس کے اعمال نیک و بد کی نگرانی پر مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا ہر قول و فعل ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اگر وہ اپنے جرائم کو تسلیم کرنے سے انکار کرے گا تو یہ نوشتہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور پھر اس کو مجال نہیں کہ وہ اس کا انکار کر سکے۔ اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اس کے آگے اور پیچھے رہتے ہیں اور طرح طرح کے مصائب سے اسے بچاتے ہیں۔ ایک روز ایک آدمی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا اور آخر عرض کیا کہ قبیلہ مراد کے چند آدمی آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اس لیے اپنی حفاظت کا اہتمام فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت میں مامور ہوتے ہیں جب تک وہ مقررہ گھڑی نہ آ جائے، اور جب وہ ساتھ آ جاتی ہے تو وہ فرشتے تقدیر الہی کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں، اور موت کا مقررہ وقت ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے جس میں وقت سے پہلے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی آیت سے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہی بات ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے تھے جو کفار کی دست اندازیوں اور ان کے مکر و فریب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے۔ اسی آیت کا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، کہ جب عروج و ترقی، عزت و خوشحالی اور امن و عافیت کی جن نعمتوں سے کوئی قوم اگر بہرور ہوتی ہے تو اس سے بلا وجہ محروم بھی نہیں ہو جاتی، بلکہ جب وہ خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے اور پسندیدہ خصائص کو، خصوصیات کو ناپسندیدہ اطوار سے بدل لیتی ہے، اسی طرح سے فرض شناسی، محنت اور جفاکشی کی صفات کو فرض ناشناسی، سہل انگاری، سستی، کاہلی اور پست ہمتی سے بدل دیتی ہے، تو اس وقت قدرت کا اٹل قانون ہے کہ اسے عزت کی بلندیوں سے اتار کر پھر اس کو رسوائی اور ذلت کی پستیوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔
اسی طرح جب کوئی قوم خوشحال بنتی ہے یا دنیا میں آگے ترقی کرتی ہے، وہی جو اس وجہ سے بنتی ہے کہ وہ فرض شناس ہوتی ہے، وہ اپنے کام ذمہ داری سے ادا کرتی ہے، اور جو اس کے ذمہ کام لگائے جاتے ہیں وہ ان کو بڑی تندہی سے اگر اپنی جان کی قربانی بھی پیش کرنی پڑے تو وہ قوم پھر پیش کرتی ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ ایک فضل و کرم کرتا ہے، اور پھر وہ قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے۔ لیکن جس قوم کو بار بار وارننگ دی جائے، مہلت دیتی جائے، لیکن پھر بھی وہ اپنی اصلاح نہ کرے اور غفلت میں اپنا سارا وقت گزار لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اعمال کے بدلے میں کوئی سزا دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور پھر سزا جو ایک قوموں کو ملتی ہے وہ سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور یہ قانون قدرت ہے، اور کوئی بھی اس سے استثناء، کسی کو بھی اس سے استثناء حاصل نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان قوم ہو اور چاہے وہ کوئی کافر قوم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قوم کی ترقی کا راز، جو قوم ایک پورا ملک ہے، قوم جو ترقی کرتی ہے، اس کا راز اس میں رکھ دیا کہ فرض شناسی، بلند ہمتی اور سستی اور کاہلی کوسوں دور کر دیں، اور جو فرائض آپ کے ذمہ ہیں اس کو تندہی کے ساتھ انجام دیں، تو جو ہے پھر اسی قوم کو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں ترقی عطا فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 12، وہی ہے جو تمہیں کبھی ڈرانے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور کبھی بھاری گھنے بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر جو شواہد پیش کیے جا رہے ہیں وہ ہے کہ جو بجلی لرزتی ہے اور ایک چمک دیکھ کر تمہارے دلوں میں ایک خوف و رجا کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور تمہارے دل ہی دل میں تم ڈر بھی رہے ہوتے ہو کہ کہیں تم پر گر کر تمہیں ہلاک نہ کر دے، اور خوش بھی ہو رہے ہوتے ہو کہ بارش ہوگی، کھیت اور باغات سیراب ہو جائیں گے، اور تم جو ہے خوشحال ہو جاؤ گے۔ اور یہ بجلی اور یہ بھاری بھرکم بادل جو ادھر ادھر منڈلاتے پھر رہے ہیں، تمہیں معلوم ہے یہ کس نے پیدا کیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، جس کی تخلیق کا یہ کرشمہ ہے۔ آیت نمبر 13، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور بجلیوں اور بادلوں کی گرج یا اس پر متعین فرشتہ اور تمام فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پر جس پر چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے، اور وہ کفار قدرت کی نشانیوں کے باوجود اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ سخت تدبیر و گرفت والا ہے۔ افراد اس کا معنی بجلی اور بادلوں کی گرج جو ایک آواز اور چمک ہوتی ہے وہ اس آیت میں جس آیت کا نام ہے، سورت کا نام ہے، اس آیت نمبر 13 میں جو استعمال ہوا ہے کہ بجلیوں اور بادلوں کی کڑک سن کر تم دہل جاتے ہو اور تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی اپنی زبان حال سے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس کا پیدا کرنے والا ہر عیب، ہر ناتوانی سے پاک ہے، ہر خوبی اور ہر کمال سے متصف ہے، اور فرشتے بھی اسی کی پاکی اور حمد کے ترانے گا رہے ہیں، اور سب اس کے خوف سے لرزا اور ترسا رہتے ہیں۔ کوئی بڑی سے بڑی قوت اور مقرب سے مقرب فرشتہ اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ رعد اس کڑک کو کہتے ہیں جو بادلوں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس فرشتہ کا نام بھی ہے جس کے ذمہ بادلوں کی تدبیر اور انتظام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب بادل گرجے اور بجلی کڑکے تو جو شخص یہ کلمات پڑھے گا اس کو بجلی سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے بجلی گرتی ہے، جس پر جا گرتی ہے جس پر گرانا چاہتا ہے۔ لوگ بڑی بے فکری سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو موضوع سخن بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اپنے علم و فہم پر اتنے نازا ہوتے ہیں کہ ادب و احترام کا دامن بھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اور جو جی چاہے ان کی زبان پر آئے وہ اللہ تعالیٰ پر بے باکی سے جو ہے وہ بے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں پر میں مینشن کرتے چلوں کہ ہم جو مختلف اکثر جوکس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لطیفے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یا فرشتوں پہ، اور بڑی بے باکی سے ہم بڑی بے ادبی سے وہ جوکس کو آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے ان کو لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی ہم اپنے علم کی بنیاد پر بڑی گستاخانہ باتیں کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی شان میں، اس کا ادب جو ہے وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، اور اپنے علم میں ہم اتنے پختہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ایک غرور اور تکبر جو ہے وہ ہماری گردن میں آ جاتا ہے، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے بھی جو ہے وہ بولتے ہوئے یا کبھی غصے میں اور کبھی جس طرح ڈفرینٹ کیفیات ہوتی ہیں تو ہم ادب کا جو ہے وہ دامن بالکل ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی بات ہوتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام سے ہم کے بارے میں بات کرتے تو ہم ادب کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں، علماء اکرام کے بارے میں، محدثین، ہم جب بات کر رہے ہیں، جب بحث و تکرار کر رہے ہیں تو ادب کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، کفار کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تو جب اللہ تعالیٰ کی غضب کی بجلی گرتی ہے تو ان کو خاک سیاہ بنا کر رکھ دیتی ہے۔
حدیث ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے صحاب کی ایک جماعت بھیجی۔ انہوں نے اس کو دعوت دی، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتی ہو؟ کیا وہ لوہے کا رب ہے؟ کیا وہ چاندی کا رب ہے؟ کیا وہ سونے کا رب ہے؟ مسلمانوں کی بات بہت گراں گزری۔ واپس آ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ اس طرح سے باتیں کر رہا ہے اور بہت ہی سیاہ دل کافر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، دوبارہ جاؤ اور دوبارہ جا کے دعوت دو۔ پھر جب دعوت قبول کی تو پھر دعوت جب دی انہوں نے تو پھر جو ہے اس نے کہا کہ میں ایسے رب کو نہیں مانتا جس کو میں نے کبھی دیکھا نہ ہو، اور اس طرح سے پھر گستاخی کی باتیں کرنے لگ گیا۔ پھر صحابہ کرام واپس آئے اور پھر بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کا تو کفر اور بڑھ گیا، کہ وہ تو اور زیادہ گستاخی کی باتیں کر رہا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پھر جاؤ۔ پھر جب تیسری دفعہ گئے وہ اسی طرح کی باتیں بک رہا تھا کہ یہاں تک کہ ایک بجلی چمک اور کڑک پیدا ہوئی اور بجلی گری اور اس کافر کو جلا دیا، اور یہ حضرات اس کے پاس بیٹھے رہیں۔ جب وہاں سے واپس ہوئے تو راہ میں انہیں صحابہ کرام کی ایک اور جماعت ملی، وہ کہنے لگے کہ وہ شخص جل گیا۔ ان حضرات نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مطلب ان کے اس کافر کے پاس سے تو ہم آ رہے ہیں، اور وہ جو راستے میں صحابہ آئے تھے ان کو بھی پتہ تھا کہ وہ شخص چل گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو ہے وہ آیت اتری ہے، اور جو ہے اس میں یہی بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 14۔ اور اسی کے لیے حق یعنی توحید کی دعوت ہے، اور وہ کافر لوگ جو اس کے سوا معبودان باطلہ یعنی بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ انہیں کسی چیز کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ ان کی مثال تو صرف اس شخص جیسی ہے جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے بیٹھا ہو کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، اور یوں تو وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کا بتوں کی عبادت اور ان سے دعا کرنا گمراہی میں بھٹکنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کافروں کے بت جو ہیں وہ کیسے ہیں کہ وہ خود تو ہل نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، اب نہ ہی انہیں کسی چیز کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو اب اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بڑھا دے لیکن ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ پانی کو منہ تک نہ پہنچائے تو پانی کبھی بھی خود اس شخص کے منہ میں نہیں جائے گا۔ تو اسی طرح سے کافر اور بت کی جو ہے مثال یہاں پر بیان کی گئی کہ وہ نہ کچھ کر سکتے ہیں، اور مانگنے والے بھی ایسے ہیں کہ جو وہ اس سے مانگے جا رہے ہیں اور اس سے مانگے جا رہے ہیں جو خود ہل بھی نہیں سکتا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 15۔ اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تو اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے، بعض خوشی سے اور بعض مجبوراً۔ اس کے سائے بھی صبح و شام اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو پھر ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی سجدہ ریزی کیوں شروع کر لی ہے؟ یہ آیت سجدہ بھی ہے، اور یہاں پر سجدہ کرنا ہوگا سب کو، یعنی زمین اور آسمان کی ہر چیز اپنے مالک کے آگے جو ہے سرفکنده ہے۔ کوئی تو وہ خوش نصیب ہے جن کا ظاہر اور باطن، جن کا دل و دماغ، جن کی روح، جن کا بدن جو ہے وہ دل و جان سے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتے۔ اس کے حکم سے اور اسی کے مقرر کیے ہوئے وقت پر یہ پیدا ہوئے، اور جب اس کا حکم آئے گا اس وقت ہی دنیا میں ان کو واپس جو ہے وہ بلا لیا جائے گا۔ تو جو بھی ہے خوشی سے یا اللہ کو تسلیم کیے بغیر یہ سب بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ سجدہ ہی کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 16 ہے۔ اور ان کافروں کے سامنے فرمائیے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ خود ہی فرما دیجئے اللہ ہے۔ پھر آپ ان سے دریافت فرمائیے کیا تم نے اس کے سوا ان بتوں کو کارساز بنا لیا جو نہ اپنی ذاتوں کے لیے نہ کسی نفع کے مالک ہے نہ کسی نقصان کے؟ آپ فرما دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنائے جنہوں نے اللہ کی مخلوق کی خاطر کچھ مخلوق خود بھی پیدا کی ہوں؟ سو ان بتوں کے پیدا کردہ اس مخلوق سے ان کو تشابہ یعنی مغالطہ ہو گیا ہو۔ فرما دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ ایک ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ اب بے شمار دلائل کے باوجود یہ خدا کو شریک اور بنانے اور بتوں کو اپنا معبود بنانے سے باز نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پوچھو آسمان اور زمین کا خالق و پروردگار کون ہے؟ اگر وہ اس کا جواب دینے میں پس و پیش کریں تو آپ خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا گمراہی کی ظلمتیں اور ہدایت کا نور جو ہے وہ ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ اگر تم اتنی عقل والے ہو تو پھر اپنی عقل سے جو ہے ان باتوں کا جواب دو کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مخلوق خدا کو خود پیدا کرے اور پھر اس خدا سے مدد مانگے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور وہی سب پر غالب ہے۔ آیت نمبر 17۔ اور اس نے آسمان کی جانب سے پانی اتارا تو وادیاں اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلی، پھر سیلاب کی روح نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور جن چیزوں کو آگ میں تپاتے ہیں زیور یا دوسرا سامان بنانے کے لیے اس پر بھی ویسا ہی جھاگ اٹھاتا ہے
اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثالیں بیان فرماتا ہے. سو جھاگ تو پانی والا ہو یا آگ والا سب بیکار ہو کر رہ جاتا ہے، اور البتہ جو کچھ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ زمین میں بھی باقی رہتا ہے، اور اللہ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے. اب حق و باطل کی ایک مثال دے کر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کے حق کو جو ہے وہ دوام، یہ بقا ہے، حاصل ہے، اور باطل کو جو ہے وہ زوال اور فنا جو ہے وہ حاصل ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ ہے کہ جب موسلا دھار مینہ برساتا ہے تو وادیاں پانی سے لبریز ہو جاتی ہیں، اور بڑی اور وسیع وادیوں میں پانی کی مقدار زیادہ اور چھوٹی اور تنگ وادیوں میں پانی کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے. جب پانی تیزی سے بہتا ہے تو تم نے دیکھا ہوگا کہ سطح آب پر جھاگ نمودار ہو جاتی ہے. اس طرح جب زیور بنانے کے لیے تم سونے یا چاندی پگھلاتے ہو یا دیگر چیزیں بنانے کے لیے تم دوسری دھاتوں کو گلاتے ہو تو اس قسم کا جھاگ ان پر بھی ظاہر ہوتا ہے. اس ابھرے ہوئے جھاگ کے نیچے جو نتھرا صاف پانی ہوتا ہے یا پگھلا ہوا صاف سونا ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، وہ حق ہے. اور جو جھاگ ہے جو اوپر نظر آ رہی ہے اور بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، بڑی ابھری ہوئی اور بڑی، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گی. لیکن جو وہ ندیوں کا پانی ہے وہ نیچے رہے گا. اسی طرح سے جو سونا یا جو بھی دھات پگھلائی ہے، جو اصل دھات ہے وہ نیچے ہوتی ہے اور اوپر جھاگ ہوتی ہے. تو جھاگ باطل ہے جو مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن جو حق ہے وہ ہمیشہ رہے گا، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ حق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نفع مند یا فائدہ مند ہوتا ہے. جیسے سونے کی ایک ویلیو ہے یا پانی ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، اور جب کہ مخلوق کو وہ فائدہ پہنچاتا ہے. تو یہ باطل ہے جو کبھی بھی نفع مند یا نفع بخش نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 18. اور ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم قبول کیا بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم قبول نہیں کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، سو وہ اسے عذاب سے نجات کے لیے فدیہ دے ڈالیں، تب بھی انہی لوگوں کا حساب برابر ہوگا، برا ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے. رکوع نمبر 2 کی آیت نمبر 18 اس آخری آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم قبول کر لیا، اللہ کا حکم مان لیا، اس پہ ایمان لے آئے، اور جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اور وہی قومیں ترقی کرتی ہیں. اور اگر آپ ماضی کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو وہی قومیں ترقی کر رہی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اور جو حکم اور جو راستہ دیا اسی راستے پہ بڑے جو ہے عدل و انصاف کے ساتھ چلتے رہے. اور جنہوں نے اس کا حکم قبول نہیں کیا، اگر ان کے پاس پوری دنیا کی حکمرانی بھی آ جائے، سب کچھ بھی آ جائے، سارا روپیہ پیسہ حکمرانی زمین کے ساتھ، اور جتنی یہ زمین ہے اس سے دگنی اور زمین پہ بھی قبضہ کر لیں، تو بھی جو آخرت کا عذاب ہے وہ اس سے نہیں بچ سکتے. اور اگر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو فدیہ بھی ڈالے تب بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور ان لوگوں کا حساب برا ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ نہایت بھی برا ٹھکانہ ہے. چاہے وہ کتنے ہی پاورفل آج اس دنیا میں کیوں نہ ہوں، پوری دنیا کو کیوں نہ وہ نیو ورلڈ جو ہے وہ آرڈر میں تبدیل کر دیں، اور وہ پوری دنیا کو اپنے آرڈر کے مطابق کیوں نہ چلا رہے ہوں، لیکن آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں ہیں، اور جس میں ان کا ٹھکانہ انتہائی برا ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.